پروگرام کے مطابق نہر کے کنارے کافی ہلا گلا رہا۔ کوئلوں پر دیسی مرغی اور دیسی بکرے کا گوشت بھونا گیا، سیخ کباب بنائے گئے، پرانے طرز کے گراموفون پر سہگل، سریا بیگم اور نور جہاں کے گانے سنائے گئے۔ جلالی صاحب نے اپنے جدید ٹینٹ میں قدیم فلم جگنو دیکھی اور کئی ساتھیوں کو بھی زبردستی دکھائی۔ ان میں ڈاکٹر مہناز، لائبہ، ندیم اور ڈرائیور رشید وغیرہ شامل تھے۔ چاندنی رات تھی، چکور کا شکار بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں نے سحر انگیز چاندنی میں ڈاکٹر مہناز کو نہر کے پانی میں پاؤں ڈبو کر بیٹھے دیکھا۔ وہ ڈاکٹر لائبہ اور ندیم کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور جلدی سے جلالی صاحب کے ٹینٹ کی طرف دوڑ گئی۔ غالباً جلالی صاحب کی کسی دوا کا وقت ہو گیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے کھسکتی رہی اور خیریت سے گزر گئی۔ کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ رات کے آخری پہر سب لوگ سو گئے تھے، بس گارڈز ہی پہرا دیتے رہے۔ 9-10 بجے تک یہ لوگ وہیں اوپن ایئر میں ناشتے سے فارغ ہو گئے اور واپس فارم ہاؤس روانہ ہوئے۔ جب ہماری گاڑیاں فارم ہاؤس کے سامنے رکیں، کچھ عجیب سے محسوس ہوا۔ گیٹ پر ہر وقت 2 باوردی گارڈز موجود رہتے تھے، جو اب نہیں تھے۔ جلالی صاحب کے ڈرائیور رشید نے 3-4 بار شیورلے کا ہارن دیا، لیکن گیٹ نہیں کھولا گیا۔ پھر گارڈز جیپ سے اترے، انہوں نے گیٹ کھٹکھٹایا اور آوازیں دیں۔ کافی تاخیر سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا اور ایک گارڈ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر سب بری طرح چونک گئے۔ وہ شدید زخمی تھا، اس کے کندھے پر گولی لگی ہوئی تھی اور ایک ٹانگ بھی بری طرح گھائل تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہیں لڑکھڑا کر گر گیا۔ سب گاڑیوں سے اترے اور اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر مہناز پیش تھی۔ ندیم نے زخمی کو سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ مدھم آواز میں بولا، انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا، بہت ساروں کو زخمی کر دیا، کچھ کو مار ڈالا۔ ہم نے بڑی کوشش کی مگر اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اس کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تب ہم نے دیکھا کہ اس کی گردن میں بھی گولی لگی ہوئی تھی۔ یہ گولی اس کی گردن کے سائیڈ مسلز کو چھیدتی ہوئی گزر گئی تھی، شاید اسی لیے وہ زندہ تھا۔ ہم اسے چھوڑ کر کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف لپکے۔ کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور تھے، ہر طرف کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمروں کے اندر تکیے پھٹے ہوئے اور گدے ادھڑے ہوئے تھے، قالین الٹ پلٹ کر دیے گئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کوٹھی کے ایک ایک انچ کی تلاشی لی گئی ہے، اور یقیناً یہ کام 2-4 بندوں کا نہیں تھا۔ یہاں کئی درجن افراد نے ہلہ بولا تھا، یار کہیں ہماری چوری نہ پکڑی گئی ہو۔ عمران نے میرے کان میں سرسراتی سرگوشی کی۔ ہم چھوٹے ڈرائنگ روم کی طرف لپکے۔ ڈرائنگ روم کے عین سامنے ایک ملازمہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سر پر کسی وزنی شے سے بڑی کاری ضرب لگائی گئی تھی۔ اس کے کھچڑی بال خون سے رنگین ہو رہے تھے۔ چھوٹے ڈرائنگ روم کی حالت بھی ابتر تھی۔ صوفے اور میز الٹے پڑے تھے، ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ جس سینٹر ٹیبل کے نیچے ڈکٹا فون نصب کیا گیا تھا وہ بھی الٹی پڑی تھی، تاہم ڈکٹا فون محفوظ تھا۔ دراصل عمران نے اسے اس طریقے سے نصب کیا تھا کہ وہ لکڑی کے 1-2 انچ موٹے کالر کے پیچھے آ گیا تھا۔ میز الٹنے کے باوجود کسی کی نظر میں نہیں آیا تھا۔ عمران نے میز کو سیدھا کر دیا۔ یکایک رونے چلانے کی آوازیں آئیں۔ ہم ڈرائنگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آئے۔ یہاں کا منظر دہلا دینے والا تھا۔ نوجوان گارڈ مشتاق کی لاش سیڑھیوں کے آغاز میں پڑی تھی۔ وہ شلوار قمیص میں تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ہلکی سی مہندی بھی نظر آ رہی تھی۔ میری معلومات کے مطابق مشتاق نامی اس گارڈ کی شادی 5-6 ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی۔ مشتاق کو دیکھ کر ہی پتا چل گیا کہ وہ اپنی زندگی کا سفر پورا کر چکا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ اسے سیڑھیوں کے اوپر سے دھکا دیا گیا ہے۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور شاید رخسار کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی خون آلود چپل اس کے قریب ہی پڑی تھی۔ 2 عورتیں اس کی لاش پر بین کر رہی تھیں۔ یہ مشتاق کی قریبی رشتہ دار ہی تھیں۔ بڑے ڈرائنگ روم کی حالت بھی ابتر تھی۔ ایک دیوار پر جلالی صاحب اور ان کے 3-4 بزرگوں کی فریم شدہ تصویریں آویزاں تھیں۔ ان ساری تصویروں پر رائفل کی گولیاں برسائی گئی تھیں اور انہیں چکنا چور کر دیا گیا تھا۔ سیکریٹری ندیم نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جلالی صاحب یہ سارے اندوہناک مناظر دیکھیں اور اپنی حالت بگاڑ لیں۔ وہ انہیں فوراً لفٹ کے ذریعے فرسٹ فلور کے ایک کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر مہناز اور لائبہ زخمیوں کی طرف متوجہ تھیں اور انہیں ابتدائی طبی امداد دے رہی تھیں۔ شدید زخمیوں کو لاہور منتقل کرنے کے لیے انہیں پورچ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ابھی تک صرف 1 لاش ملی تھی، مگر زخمی ہونے والے زیادہ تھے۔ ندیم دانش مندی کا مظاہرہ کر کے جلالی صاحب کو اوپر والے ایک علیحدہ کمرے میں تو لے گیا تھا، مگر جلالی صاحب کو نارمل رکھنے کی اس کی یہ کوشش بھی کچھ زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ جب ہم اوپر پہنچے تو جلالی صاحب کی سانس تیزی سے چل رہی تھی اور وہ ندیم سے بار بار پوچھ رہے تھے، کیا کوئی اور بھی زخمی ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی کی جان تو نہیں گئی؟
تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، تم مجھے نیچے جانے دو۔ سر سب ٹھیک ہے، 4-5 بندوں کو چوٹیں آئی ہیں، دونوں ڈاکٹرز ان کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ دھاڑے، تم کہہ رہے ہو چوٹیں آئی ہیں؟ وہ گارڈ اشرف تو آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اشرف کے سوا کسی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا جناب، زخم ضرور لگے ہیں لیکن خطرے کی بات نہیں۔ وہ مختلف ملازموں کے نام لے کر ان کے بارے میں پوچھتے رہے۔ ندیم اور ڈرائیور رشید گول مول جواب دیتے رہے۔ پھر جلالی صاحب اپنے پالتو جانوروں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہیں زیادہ پریشانی ایرانی بلیوں کی طرف سے تھی۔ عمران نے انہیں بتایا کہ دیگر جانوروں کی طرح بلیاں بھی بالکل محفوظ ہیں۔ اس نے جلالی صاحب کو بتایا کہ کل رات جانے سے پہلے وہ چاروں بلیوں کو حفاظت کی غرض سے بالائی منزل کے پنجرے میں چھوڑ گیا تھا، وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ اسی دوران میں ساتھ والے کمرے سے اٹھک پٹک کی آوازیں آنے لگی۔ یوں لگا جیسے کوئی بند دروازے کو دھکے دے رہا ہے یا ٹھوکریں مار رہا ہے۔ اس کے ساتھ اوں اوں کی منہ بند صدائیں بھی سنائی دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی عورت ہے، جلالی صاحب نے ٹھنکی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم ساتھ والے کمرے میں پہنچے، دروازہ کھولا تو آنکھیں بند کرنا پڑی۔ جلالی صاحب کی 2 جوان ملازمائیں رخشی اور زرینہ بالکل برہنہ حالت میں موجود تھیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹیلی فون کے تار سے باندھے گئے تھے اور نیلگو نشان ان کے جسموں پر نظر آ رہے تھے۔ انہیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہم نے فوراً ان کے جسموں پر چادریں ڈال دیں۔ رخشی تو نیم بے ہوش تھی، وہ قالین پر کھڑکی کے قریب پڑی تھی۔ یہ زرینہ ہی تھی جس نے بند دروازے کو ٹانگے رسید کر کے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ دونوں کے منہ میں کپڑے ٹھونس دیے گئے تھے۔ کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، شراب کے پوے اور کٹے پھٹے زنانہ لباس پورے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ زرینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے گندمی چہرے اور گردن پر گہری خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ وہ بلکی، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یا اللہ مجھے موت آ جائے، میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ زرینہ کی آہ بکا دلدوز تھی۔ کون تھے وہ؟ عمران نے زرینہ کا سر گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کتوں نے اپنے منہ کپڑوں اور ٹوپیوں میں چھپا رکھے تھے، ایک دوسرے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ وہ ساری رات یہاں کمرے میں رہے ہیں۔ میرے کاکے کو دیکھو، زندہ بھی ہے یا نہیں؟ خدا کے لیے اس کو دیکھو۔ اس نے اپنے چہرے کی مدد سے کمرے کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ایک چھوٹی چارپائی پر ایک کھیس سا پڑا تھا، اس کے نیچے کچھ تھا، چھوٹا سا ایک بچہ۔ میں نے کھیس اٹھایا، قریباً 1 سالہ بچہ بالکل ساکت پڑا تھا، بہت گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ وہ زندہ تھا لیکن نیم بے ہوشی کی سی کیفیت میں تھا۔ وہ میرے زور سے جھنجھوڑنے کے باوجود جاگا نہ رویا۔ اس کے ادکھلے منہ سے کسی دوا کی تیز بو آ رہی تھی۔ پھر میری نگاہ اس دوا پر پڑی۔ یہ کھانسی کا ایک نہایت تیز اثر شربت تھا۔ بالغ شخص بھی اس کے 2 چمچ پی کر 4-5 گھنٹے کے لیے انٹا غفیل ہو سکتا تھا۔ بچے کو غالباً زیادہ مقدار میں یہ شربت پلا دیا گیا تھا۔ میں نے باہر جا کر اسے ڈاکٹر لائبہ کے حوالے کیا۔ وہ اسے فوراً طبی امداد دینے میں مصروف ہو گئی۔ کمرے میں واپس آیا تو زرینہ کے ہاتھ کھولے جا چکے تھے۔ کمرے کے درمیان ایک چادر سی تان دی گئی تھی اور ہمارے ساتھ پکنک پر جانے والی 2 ملازمائیں زرینہ اور بے ہوش رخشی کو کپڑے وغیرہ پہنا رہی تھیں۔ زرینہ کی آہوزاری جاری تھی، اس کی اپنی حالت بھی بری تھی لیکن اسے زیادہ فکر اپنے بچے کی تھی۔ میں نے آواز دے کر اسے بتایا، زرینہ تیرا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر لائبہ نے اسے ٹیکا لگایا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جاگ جائے گا، کچھ نہیں ہوا اسے۔ 2 ملازماؤں کی حالت سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ کئی شرابی مردوں نے ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور دیر تک اس کمرے میں رہ کر اپنے چہروں پر گناہ اور نحوست کی کالک ملتے رہے ہیں۔ رخشی کی حالت زیادہ بری تھی، اسے اسپتال پہنچائے جانے کی ضرورت تھی۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی اور وہ گاہے بگاہے عجیب سے انداز سے کرہ اٹھتی تھی۔ عمران نے سرسراتی آواز میں کہا، تابی مجھے تو لگتا ہے یہ سب کچھ ٹریکٹر ڈرائیور اور مخبر مختار ملک کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ مشتاق کی لاش سے، عمران نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ یہ لاش عین اس جگہ پڑی ہے جہاں تم نے مختار ملک کو مارنے کے بعد ڈالا تھا۔ میرے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ یہ قابل غور بات تھی۔ مشتاق کا چھوٹا بھائی اعجاز بھی زخمی ہوا تھا، اسے اس کے ایک ساتھی سمیت غسل خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھی کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ ان دونوں کی گھڑیاں، موبائل اور نقدی وغیرہ سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ تھپڑوں کے نشان ابھی تک ان دونوں کے چہروں پر واضح تھے۔ ان کے 3 دیگر زخمی ساتھی بھی ایک غسل خانے کا تالا توڑ کر نکالے گئے۔ اعجاز نے روتے ہوئے کہا، وہ کوئی 3 درجن بندے تھے، ڈکیتوں کی طرح ان سب نے اپنے منہ چھپا رکھے تھے۔ ایک لمبے قد کے بندے کے سوا
وہ سب پنجابی بولتے تھے۔ لمبے قد والا پٹھانی اردو بولتا تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے مین گیٹ کے گارڈز کو بے بس کیا۔ جس نے بھی ان کو روکنا چاہا اس کی ٹانگوں پر گولیاں ماری اور ناکارہ کر دیا۔ جب انہوں نے زرینہ سے اس کا بچہ چھینا اور اس کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی تو بھائی مشتاق ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے چاقو چلایا جس سے ان کے 2 بندے زخمی ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے بھائی کو پکڑ لیا اور بڑی بے دردی سے مارا۔ بابے طفیل نے بھائی کو چھڑانے کی کوشش کی تو اس کی داڑھی کھینچی گئی اور اس کی عمر کی پرواہ کیے بغیر اسے فرش پر لٹا کر جانوروں کی طرح مارا گیا۔ بھائی ادموا ہو کر گر گیا تو ان کا سرغنہ بولا، ہو اسے پار کر دو، وہیں پہنچا دو جہاں ہمارا ساتھی گیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ بھائی کو گولی مارنے لگے ہیں، لیکن وہ اسے سیڑھیوں پر لے گئے۔ غسل خانے کی کھڑکی میں سے ہم کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ بھائی آخر تک خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ انہوں نے اسے 15 سیڑھیوں سے نیچے پکے فرش پر پھینک دیا۔ وہ اسے سر کے بل گرانا چاہتے تھے مگر وہ کندھوں کے بل گرا۔ انہوں نے نیچے جا کر دیکھا، اس میں ابھی جان باقی تھی، اوکھے اوکھے سانس لے رہا تھا۔ وہ ظالم اسے اٹھا کر پھر اوپر لائے، پھر اسی طرح اسے اٹھا کر نیچے پھینکا۔ اس مرتبہ وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑا رہا، شاید اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا تھا۔ میرے بھائی کو بڑی تکلیف دی ہے انہوں نے، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسی دوران میں مالی کے بیٹے امین نے ہمارے کان میں بتایا کہ کوٹھی کے پچھواڑے اور چڑیا گھر کی پچھلی طرف دور تک کھدائی کی گئی ہے اور وہاں مٹی کے ڈھیر پڑے ہیں۔ میں اور عمران کوٹھی کی چھت پر گئے۔ فتح محمد اور ندیم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ امین کی بات درست تھی، کوٹھی کے پچھواڑے اور شمال کی باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ کئی جگہ کھدائی کی گئی تھی۔ یہ کھدائی باقاعدہ ڈگنگ مشین کے ذریعے ہوئی تھی۔ مشین کے بڑے بڑے ٹائروں کے نشان بھی جگہ جگہ دکھائی دیتے تھے۔ ندیم نے طویل سانس لی اور کہا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ اسی موٹے ریان ولیم اور اس کے ساتھیوں کی کارستانی ہے۔ ان میں مرجان خان نام کا ایک لمبے قد کا بدماش بھی تھا، وہ پٹھانی لہجے میں اردو بولتا ہے۔ یہ ریان ولیم کون ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہ دوسری پارٹی ہے جو باس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ایک رات یہ لوگ بھی ہمارے بن بلائے مہمان بنے تھے۔ ریان کوئی غیر ملکی جواری ہے، بہت موٹا شخص ہے اور صرف انگریزی بول سکتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 2-3 مقامی بندے بھی لایا تھا۔ یہ لوگ بھی پہلے نرمی سے جلالی صاحب کو گھیرنے کی کوشش کرتے رہے، پھر سختی پر اتر آئے۔ اس ریان نامی شخص نے جلالی صاحب کو دھمکی دی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ باکس کے لیے اس سارے فارم ہاؤس کو کھود کر رکھ دے گا۔ کچھ دیر اس بارے میں بات ہوئی، پھر ہم دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ سب سے اہم کام زخمیوں کو اسپتال پہنچانا تھا۔ ہم نیچے آئے اور اس سلسلے میں دیگر افراد کی مدد کی۔ ایک اسٹیشن وین، ایک ڈبل کیبن اور ایک جیپ اس کام کے لیے استعمال کی گئی۔ 5 بندے ایسے تھے جن کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھیں۔ چھٹا شخص شدید زخمی تھا۔ یہ وہی گارڈ اشرف علی تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ 2 عورتیں بھی شدید زخمی تھیں، ان میں سے ایک تو رخشی ہی تھی جسے زرینہ کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت بھی درست نہیں لگ رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ بار بار عجیب انداز میں بڑبڑانے لگتی تھی۔ کوٹھی اور فارم ہاؤس میں عام طور پر 40-45 ملازم ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ان میں سے 20-25 تو گارڈز ہی تھے، لیکن واردات کے وقت کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ نہر کے کنارے خیموں میں موجود تھے اور کچھ چھٹیوں کی وجہ سے غیر حاضر تھے، ورنہ ممکن تھا کہ اس واردات کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان ہوتا۔ سیکریٹری ندیم نے جلالی صاحب کو بتائے بغیر ہی پولیس کو فون کر دیا۔ ظاہر ہے کہ کوٹھی میں ایک لاش بھی موجود تھی اور اس کی فوری رپورٹ کرنا ضروری تھی۔ اس دوران میں عمران نے باریک بینی سے مختلف شواہد اکٹھے کیے، میں بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ میں نے عمران کی توجہ نیم بے ہوش رخشی کے ایک ہاتھ کی طرف دلائی۔ ناخنوں میں گوشت کے باریک ریزے سے پھنسے ہوئے تھے، جیسے اس نے خود پر حملہ کرنے والے کو نوچا ہو۔ دوسری ملازمہ زرینہ نے روتے ہوئے جو کچھ بتایا، اس سے معلوم ہوا کہ رخشی نے زیر ہونے سے پہلے لمبے قد والے پٹھان کی سخت مزاحمت کی تھی۔ جواباً اس شخص نے بھی رخشی کو اپنا خصوصی نشانہ بنایا تھا۔ رخشی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تقریباً ساری ذمہ داری اسی شخص پر آتی تھی۔ آدھے گھنٹے میں پولیس جیپ سائرن بجاتی کوٹھی میں پہنچ گئی۔ مقامی ایس ایچ او چوڑے جبڑوں اور موٹی توند والا ایک روایتی سا تھانے دار تھا۔ سب سے پہلے تو جلالی صاحب نے اس کی کلاس لی۔ انہوں نے اسے بے نکت سنائی۔ بولے، تم زنانی بن کر تھانے میں گھسے رہتے ہو، کھڑکی کے پیچھے سے وارداتیں ہوتی دیکھتے ہو، اور جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو توندے مٹکاتے پہنچ جاتے ہو۔ یہ چور ڈاکو تمہارے بھائی بند ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ندیم اور ڈاکٹر مہناز وغیرہ نے بمشکل جلالی صاحب کو سنبھالا، لیکن وہ بدستور طیش میں تھے۔
فتح محمد تھانے دار اکرام خان کو ایک طرف لے گیا اور کچھ دیر تک خسر پھسر کرتا رہا۔ مجھے کئی دفعہ فتح محمد پر عجیب سا شبہ ہوتا تھا۔ یہ شخص دوسرے ملازموں سے کچھ الگ تھلگ سا تھا۔ ایک طرح سے اس کی حیثیت انچارج گارڈ کی تھی، مگر وہ ڈیوٹی پر کم ہی نظر آتا تھا۔ کسی وقت شک ہوتا تھا کہ شاید اس رات جلالی صاحب کی پوٹھوہار جیپ کے ارد گرد گھومنے والا اور پھر مڈ گارڈ کے اندر ٹریکر چپکانے والا یہ فتح محمد ہی تھا۔ موقع پر اس کے گرگابی نما جوتے کے نشان بھی موجود تھے۔ پھر جب میں جلالی صاحب کو روکنے کے لیے جیپ کے پیچھے بھاگا تھا تو سب سے پہلے میرے راستے میں آنے والا یہ فتح محمد ہی تھا۔ عین ممکن تھا کہ کل رات ہونے والی خونی واردات میں بھی اس شخص کا کردار ہو۔ اسی نے حملہ آوروں تک اطلاع پہنچائی ہو کہ جلالی صاحب رات نہر کے کنارے گزاریں گے اور کوٹھی کے اندر کی دیگر معلومات بھی اسی نے دی ہوں۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ کوٹھی اور فارم ہاؤس میں ایک دو افراد اب بھی ایسے موجود ہیں جو اندر کی خبریں باہر دے رہے ہیں اور باہر والوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ جلالی صاحب کے جلال سے بچنے کے لیے تھانے دار اکرام خان واپس چلا گیا ہے اور اب کوئی اعلیٰ افسر ہی جلالی صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے لاہور سے آئے گا۔ یہ افسر 2 گاڑیوں کے ساتھ قریباً 1 گھنٹے میں پہنچ گیا اور یہ وہی حمزہ صاحب تھے جن کی حیثیت جلالی صاحب کے پرانے دوست اور پرستار کسی تھی۔ اعلیٰ سطح پر جلالی صاحب کا ایک حلقہ احباب تھا۔ جلالی باقاعدہ PhD ڈاکٹر تھے۔ جنگلی حیات کے تحفظ پر لکھے ہوئے ان کے ریسرچ مقالے نے ماضی میں کافی شہرت پائی تھی۔ وہ امریکہ میں وائلڈ لائف کی ایک ویلفیئر سوسائٹی کے بنیادی اور اہم رکن تھے۔ 10-15 برس پہلے تک جب ان کی صحت ٹھیک تھی وہ اکثر بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے امریکہ اور کینیڈا وغیرہ جاتے رہتے تھے۔ انہیں بعض اوقات غیر ملکی یونیورسٹیوں میں لیکچر کے لیے بھی بلایا جاتا تھا۔ ساپہر کے بعد جو ہی موقع ملا عمران نے موبائل فون پر ریان ولیم سے رابطہ کیا۔ میں بھی اس کے کمرے میں موجود تھا۔ ایسے رابطے کے وقت عمران موبائل کا اسپیکر آن کر لیتا تھا تاکہ میں بھی 2 طرفہ گفتگو سن سکوں۔ عمران کے ذہن میں بھی یقیناً وہی سوال مچل رہا تھا جو میرے ذہن میں بھی موجود تھا۔ اگر واقعی کل رات ہونے والی خونی کارروائی ریان ولیم کے ایما پر ہوئی تھی تو پھر ہمیں اس سے بے خبر کیوں رکھا گیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں تھی کہ ہم ریان ولیم کے لیے کام بھی کر رہے تھے اور اس کی منصوبہ بندی سے بھی لا علم تھے۔ اس سے پہلے بھی ریان ولیم نے ہمیں آدھا سچ بتایا تھا اور کہا تھا کہ اسے خود باکس میں دلچسپی نہیں بلکہ وہ کسی اور کے لیے اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ رابطہ ہونے پر عمران نے ریان ولیم کو کل رات کے واقعات کے بارے میں بتایا۔ ریان اور ریچی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ ان واقعات کے بارے میں جان چکے ہیں۔ بہرحال ریان نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ اس کارروائی میں ان کا کوئی عمل دخل ہے۔ عمران نے کہا، سر یہاں کچھ معاملات ہمیں الجھا رہے ہیں۔ اگر ہم اس الجھن میں رہے تو ہماری کارکردگی پر بھی اثر پڑے گا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو 1-2 باتوں کی وضاحت کر دیجئے۔ ہاں پوچھو عمران، برا لگنے کی کیا بات ہے؟ کیا آپ کے مقامی ساتھیوں میں کوئی مرجان خان نام کا شخص بھی ہے؟ تم اسے ساتھی تو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال میں گاہے بگاہے اس سے کام لے رہا ہوں۔ بے خوف شخص ہے، ہر کام میں کود پڑتا ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر ہی یہاں شیخو پورہ پہنچے اور کسی کام میں کود پڑے؟ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سر کل یہاں جو خونی واردات ہوئی ہے اس میں کم و بیش 3 درجن بندے شامل تھے۔ ان سب نے شروع سے آخر تک اپنے چہرے منڈاسوں اور ٹوپیوں میں چھپائے رکھے۔ ان کا سرغنہ ایک خاصے لمبے قد کا شخص تھا اور پٹھانی لہجے میں اردو بولتا تھا۔ ریان ولیم کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر وہ شخص لمبے قد کا تھا اور خاص طرح کی اردو بولتا تھا تو اس سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ وہ مرجان خان ہوگا؟ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں سر۔ میں نے تو وہ معلومات آپ تک پہنچائی ہیں جو مجھ تک پہنچی۔ باقی آپ اس ساری صورتحال کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نہیں عمران، اگر مرجان خان کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کوئی شک ہے تو وہ نکال دو۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا اور نہ میں کسی کو ایسا کام کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میرے خیال میں تو کل رات جس نے بھی کارروائی کی ہے اس نے حماقت کی ہے۔ ایسی کسی حماقت کا نتیجہ جلالی کے ہارٹ اٹیک یا اس کی موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، اور اگر یہ بڈھا عدم آباد روانہ ہو گیا تو سمجھو سب کچھ چوپٹ ہو گیا۔ پھر آپ کے خیال میں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں سر؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ کچھ اور لوگ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ یقیناً ان میں سے ہی کسی نے یہ حماقت فرمائی ہے۔ لیکن سر یہاں کوٹھی میں مرجان خان کا نام لیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کا نام بھی آ رہا ہے۔ پولیس تفتیش کا رخ آپ کی طرف مڑ سکتا ہے۔ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میری طرف سے فکر نہ کرو عمران، میں محفوظ جگہ پر ہوں۔ مرجان خان بھی پچھلے کئی مہینے سے انڈر گراؤنڈ ہے، اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے گروہ نے تفتیش کا رخ جان بوجھ کر غلط رخ پر موڑنے کی کوشش کی ہو؟ میرا مطلب اس لمبے قد اور پٹھانی لہجے والے شخص سے ہے۔ یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے سر۔ بہرحال آپ بھی اس بارے میں غور فرمائیں، کل پھر بات کریں گے۔ کچھ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد بات چیت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ عمران کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ اگلے روز ساپہر کے وقت عمران نے مجھے بتایا، لگتا ہے کہ ملازموں کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ کیا مطلب؟ زیادہ تر ملازم کوٹھی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ جا بھی چکے ہیں، مثلاً ڈاکٹر لائبہ اور ڈرائیور رشید وغیرہ۔ مجھے لگتا ہے کل تک یہ ساری جگہ بھائیں بھائیں کرنے لگے گی۔ ڈاکٹر مہناز کہاں ہے؟ وہ رکی ہوئی ہے۔ صبح سے جلالی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ مسلسل ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ لائبہ کی جگہ کسی اور کو یہاں بلائے گی۔ پرسوں رات والی کارروائی کے بارے میں تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ یہ ریان اینڈ کمپنی کا کام ہے یا جاوا اینڈ کمپنی کا؟ عمران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ آج مبارک دن ہے، تم اچھے سوال کر رہے ہو۔ دراصل ہم کل سے ایک نکتہ فراموش کر رہے ہیں۔ پرسوں رات کے واقعات سے اس بات کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ اس خونی کارروائی میں کسی حد تک انتقام کا جذبہ بھی شامل تھا، اور وہ انتقام تھا مخبر مختار ملک کی موت کا۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مختار ملک کا تعلق اپنے ریان ولیم صاحب سے نہیں تھا۔ کم از کم ریان صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ مختار ملک کو وہ نہیں جانتے۔ ہاں یہ پوائنٹ تو ہے، لیکن یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ مختار کے بارے میں ریان ولیم نے ہمارے ساتھ سچ بولا تھا؟ یار میرا دل کہتا ہے کہ اس نے سچ بولا تھا۔ کم از کم اتنی سی رعایت تو دے دو میرے دل کو۔ ٹھیک ہے، میں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، یعنی ہم پرسوں رات والی کارروائی کے لیے ریان ولیم کو اپنی تفتیش سے خارج فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جاوا اور اس کے ساتھیوں کی کارروائی تھی۔ جاوا خود تو بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے، پرسوں والی کارروائی میں وہ خود تو شریک نہیں ہوا ہوگا، یہ اس کے ساتھیوں کا کام ہوگا۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، وہ پٹھانی لہجے میں اردو بولنے والا کون تھا؟ ہو سکتا ہے کہ ریان ولیم کا شک درست ہی ہو۔ جاوا گروپ نے تفتیش کا رخ غلط سمت موڑنے کے لیے یہ پٹھانی لہجے والا چکر چلایا ہو۔ میرا اپنا اندازہ بھی یہی ہے کہ یہ بےہودہ اور سفاک کارروائی جاوا جیسے اکھڑ مزاج شخص کے ذہن میں ہی ترتیب پا سکتی ہے۔ جلالی صاحب ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہیں، اگر اس کارروائی کے صدمے سے یہ چراغ گل ہو جاتا تو بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ جاوا کو بھی سر پیٹنا پڑتا۔ لیکن یار اگر یہ جاوا کا کام ہے بھی تو اس نے جلالی صاحب کو براہ راست تو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر کارروائی کے لیے پرسوں کی رات چنی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ جلالی صاحب خود یہاں موجود نہیں، غالباً انہوں نے جلالی صاحب کو صرف ڈرایا ہے اور ان پر دباؤ بڑھایا ہے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن جلالی صاحب کتنا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں یہ بھی تو کنفرم نہیں۔ ایسے شخص کا پٹاخہ کسی بھی وقت بول سکتا ہے۔ پٹاخہ سمجھتے ہو نا تم؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہاری وہ سیڑھیوں والی تھیوری بھی درست ہی لگتی ہے۔ کارروائی کرنے والے نے گارڈ مشتاق کو جان بوجھ کر 2 بار سیڑھیوں سے گرایا اور جان سے مارا۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ مختار ملک اتفاقاً نہیں گرا تھا، اسے قتل کر کے وہاں سے پھینکا گیا تھا یا وہاں ڈالا گیا تھا۔ عمران بولا، اب وہ سیڑھیاں خوف کا ٹریڈ مارک بن گئی ہیں، کچھ ملازم انہیں پراسرار رنگ دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہاں سے بھاگنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان سیڑھیوں کے خوف سے فرار ہوئے ہیں۔ ابھی یہاں آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ سیڑھیوں کی طرف والا راستہ بند کر دیا گیا ہے، وہاں زینوں پر تلسی کے پتے بکھیرے گئے ہیں اور ریلنگ کے ساتھ 2 تعویذ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ کارروائی باب طفیل یا اس کی بیوی کی ہے۔ لیکن عمران، یہ سیڑھیوں والا چکر تو کافی پہلے کا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ باکس والے معاملے سے چند مہینے پہلے بھی یہاں کے ملازم ان سیڑھیوں سے خوف کھاتے تھے۔ ندیم نے خود مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ سب سے پہلے یہاں جلالی صاحب کا ایک لاڈلا طوطا مردہ پایا گیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اپنے پنجرے سے کیسے نکلا اور کیسے یہاں پہنچ کر ختم ہوا۔ پھر وہ مہمان کے گرنے والا واقعہ ہوا جس میں وہ اپنی یادداشت بالکل کھو بیٹھا اور ابھی تک اسی حالت میں ہے۔ 2-3 دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ملازموں نے ان سیڑھیوں پر خون کے باریک باریک چھینٹے دیکھے جیسے کوئی پھوار پڑی ہو۔ رات کے وقت سیڑھیوں سے ایسی آوازیں سنی جاتی ہیں جیسے کوئی بھاری بھرکم شخص ٹھہر ٹھہر کر اتر رہا ہو۔ اب یہ اوپر نیچے 2 امبات ہو گئی ہیں یہاں۔ یہ تم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہو تابش، ہمارے دیہی علاقوں میں ایسی سیڑھیاں، ایسی چھتیں، ایسے تالاب اور درخت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ان سے کہانیاں وابستہ کی جاتی ہیں اور پھر انہیں بڑھایا چڑھایا جاتا ہے۔ یہ سادہ لوہ لوگوں کے اندر کے وہم ہی تو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عیار لوگ اس کمزوری کو اپنے کسی مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔
تمہیں جارج اور حکم جی کی ایک اہم کارستانی تو یاد ہوگی۔ وہ اپنے قیدیوں کے جسموں میں الیکٹرانک چپ نصب کرتے تھے اور پھر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ایک قیدی آزاد ہو کر بھی حکم کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات تو ہے عمران، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی سائنس کے پیمانے پر نہیں تول سکتے۔ خود سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ بہت کچھ ابھی انسان کے ذہن اور نظر سے اوجھل ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں، لیکن وہم اور ماورا میں بہت فرق ہے جگر۔ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہم سکڑتا جاتا ہے اور ماورا کے لیے اس کی جستجو بڑھتی جاتی ہے۔ ہپنوٹزم، میزمرزم، ٹیلی پیتھی، مستقبل بینی، پہلے یہ ماورا تھے، اب یہ سارے علوم ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، اب یہ فرمائیے کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے یا ٹکنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مبارک گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب تم نے پھر بیوقوفی کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ بھائی، ہم نے ریان ولیم صاحب سے ایڈوانس پکڑا ہوا ہے، کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کام کو رستے میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کام پورا کریں گے تو باقی پیسے بھی ملیں گے، اور پیسے ملیں گے تو نصرت کا علاج اچھے طریقے سے ہو سکے گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تم نے یہ سوال بس برائے سوال ہی پوچھا ہے۔ تم بھی جانتے ہو کہ ہم بھاگنے والے ہیں، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، نہ ٹکنے والے۔ یہ ٹکنے والے کیوں شامل کر دیا؟ بھائی، سیاست میں کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی، ہر نعرے میں بچاؤ کا کوئی راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ گفتگو مذاق کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، یار تم عجیب گھن چکر ہو۔ ایک طرف تو اڑیل سے اڑیل اور غسیلے سے غسیلے جانور کو رام کر لیتے ہو، دوسری طرف جلالی صاحب کے ساتھ کچھ نہیں کر پا رہے۔ تم جلالی صاحب کو اڑیل جانور سے ملا رہے ہو؟ تمہارے ستارے گردش میں ہیں۔ اپنے اس طرز کلام کی وجہ سے تم نے عنقریب جلالی صاحب کے ہاتھوں مرحوم ہو جانا ہے، تو اس سے پہلے کچھ کر گزرو نا۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 15-20 دن ہو چلے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا، میرے خیال میں سرا ہاتھ آیا ہے اور تمہارے ہاتھ ہی آیا ہے، لیکن تم غور نہیں کر رہے۔ ہم ایک ایسے پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں جو یہاں کسی کی نظر میں نہیں۔ کس پوائنٹ کی بات کر رہے ہو؟ جلالی صاحب اور مہناز کی وہی گفتگو جو منگل کے روز تم نے مائکرو فون پر سنی ہے۔ جلالی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر مہناز کا تعلق بظاہر تو اس کوٹھی کے رواج کے مطابق عام ہی نظر آتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مختلف ہو چکا ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود عزت مآب جلالی صاحب کے دل میں اس نرم و نازک ڈاکٹر مہناز کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ یہ گوشہ وسیع ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں غیر متوقع فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ گوشہ فائدہ پہنچائے گا؟ اس کا دار و مدار دو باتوں پر ہے، ایک یہ کہ اس گوشے کے بارے میں کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور دوسرا یہ کہ یہ گوشہ واقعی وسیع ہو جائے۔ اگر ہم… بات کرتے کرتے اچانک عمران کو خاموش ہونا پڑا۔ کھانسی کی آواز سے اندازہ ہوا کہ جلالی صاحب ادھر تشریف لا رہے ہیں۔ عمران نے جلدی سے سگریٹ بجھایا۔ جلالی صاحب کی آمد پر ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان کا رنگ معمول سے زیادہ زرد نظر آ رہا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، جلالی صاحب نے کہا، اور پھر ہمارے پاس ہی ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہمیں یہ افسوسناک اطلاع دی کہ زخمی گارڈ اشرف جامبر نہیں ہو سکا۔ اس کی میت لاہور سے اس کے آبائی علاقے ایمن آباد پہنچا دی گئی ہے۔ یہ واقعی دل گرفتہ کرنے والی اطلاع تھی۔ جلالی صاحب نے دوسری اطلاع دیتے ہوئے کہا، گارڈ مشتاق کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ اس کے جسم پر ایسے نشان ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سیڑھیوں سے گرانے سے پہلے بھی اسے بے دردی سے مارا پیٹا گیا تھا۔ اس کی ایک ران کا گوشت اندر سے پھٹا ہوا ہے اور پیٹھ پر ٹھڈوں کے نشان ہیں۔ مجھے 90% یقین ہے کہ یہ اسی سفید کتے کی کارستانی ہے۔ وہ موٹا سور، اس نے خطرناک دھمکیاں دی تھیں۔ وہ لمبے قد والا قبائلی بدماش بھی اس کے ساتھ تھا۔ جلالی صاحب نے بے حد مغموم لہجے میں کہا۔ وہ کافی پریشان تھے۔ موٹے سور سے ان کی مراد ریان ولیم ہی تھا۔ جن لوگوں سے وہ مشورہ وغیرہ کرتے تھے ان میں سے کئی ایک انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آج یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہم سے دکھ سکھ بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران میں ڈاکٹر مہناز بھی انہیں ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ گئی۔ جلالی صاحب کے اشارے پر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اور عمران بھی مؤدب بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر مہناز نے جلالی صاحب کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، ابھی ندیم کا فون آیا ہے سر۔ اس نے کہا ہے کہ دوسرے قتل کی FIR بھی درج ہو گئی ہے۔ مشتبہ افراد میں انگلینڈ کے شہری ریان ولیم اور اس کے ساتھیوں کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جاوا اور درے شہوار وغیرہ کا نام بھی شامل ہے۔ پولیس ان لوگوں کی تلاش میں مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، جلالی صاحب نے سخت بیزار لہجے میں کہا۔
یہ घिसे पिटे फिक्रे बहुत सुन रखे हैं हमने। हमारी पुलिस तो सिर्फ शुरफा की पगड़ियां उछालने के लिए है, मुजरिमों के साथ उनके याराने होते हैं। मुझे बहुत कम उम्मीद है उनकी तरफ से किसी अच्छी खबर की। बाकी जहां तक अपनी हिफाजत का ताल्लुक है, ये अब मैं खुद करूंगा। इस फॉर्म के एक एक इंच पर बेहतरीन गार्ड्स खड़े कर दूंगा। वो जदीद असलहे से लेस होंगे। 10-15 दिन तक कोठी की छत पर वॉच टावर भी मुकम्मल हो जाएगा। वहां से फॉर्म के इर्द गिर्द 4-5 किलोमीटर तक नजर रखी जा सकेगी। महनाज ने हिम्मत करके कहा, लेकिन सर, उन कातिलों को भी तो पकड़ना है जिन्होंने 2 जानें ली, 2 औरतों को बेआबरू किया, दर्जन भर अफराद को बुरी तरह जख्मी किया, पूरे फॉर्म में तोड़ फोड़ करके करोड़ों का नुकसान किया। ईरानी बिल्लियों को। महनाज का फिक्रा अधूरा रह गया। मैंने देखा था कि इमरान ने टहोका देकर महनाज को फिक्रा पूरा करने से रोका था। जलाली साहब ने गालिबन आखिरी अल्फाज सुने ही नहीं, इसलिए उन्होंने कोई खास रद्दअमल जाहिर नहीं किया। इमरान ने महनाज की तायीद करते हुए कहा, जी हाँ, हमला आवरों का खोज लगना जरूरी है, वरना उनके हौसले बढ़ते जाएंगे। ये सब भी होगा, जरूर होगा। जलाली साहब ने विजदानी अंदाज में सर हिलाया। उनकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। डॉक्टर महनाज समझ गए कि अगर ये मौजू थोड़ी देर मजीद चला तो जलाली साहब का ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। उसने फौरन गुफ्तगू का रुख बदल दिया। वो जलाली साहब को ये बताने में मसरूफ हो गई कि डॉक्टर लाइबा की जगह किसी डॉक्टर का इंतजाम कर रही है। इस तरह की कुछ मजीद हौसला अफजा बातें भी उसने जलाली साहब के सामने की। अगले रोज सुबह सवेरे मौका मिला तो मैंने इमरान से कल वाली गुफ्तगू का जिक्र छेड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि जब डॉक्टर महनाज जलाली साहब के सामने ईरानी बिल्लियों का जिक्र करने लगी थी तो उसने महनाज को रोक क्यों दिया था। वो एकदम संजीदा नजर आने लगा। इधर उधर देखकर मध्यम आवाज में बोला, तुम उन बिल्लियों के बारे में क्या जानते हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस ये सुना था कि तुम जलाली साहब को वारदात के रोज बता रहे थे कि बिल्लियों को हिफाजत की गर्ज से किसी बालाई मंजिल के पिंजरे में रखा गया है। वो गलत बात थी। वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, बिल्लियां ऊपर वाले पिंजरे में नहीं हैं। ऊपर वाले पिंजरे का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि जलाली साहब 2 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा नहीं सकते। बिल्लियां मर चुकी हैं। मर चुकी हैं? हाँ, ये खूनी वाकया भी उन वाकयात में शामिल है जो बुध की रात यहाँ फार्म हाउस में हुए। 4 बिल्लियां? मैंने सख्त तहय्युर के आलम में पूछा। हाँ, 4 ही। उन खबीसों ने उन पर अफ्रीकन जंगली कुत्ते छोड़ दिए। जंगली कुत्तों का बड़ा पिंजरा बिल्लियों वाले पिंजरे के साथ ही था। उन्होंने दोनों पिंजरों की दरमियानी रुकावट हटा दी। 8 अदद खूनख्वार कुत्तों के ग्रोह ने मिनटों में बिल्लियों की तिक्का बोटी कर डाली। ये बड़े जालिम कुत्ते होते हैं। हर किस्म के चरिंदे दरिंदे पर हमला कर सकते हैं। अपने शिकार को जिंदा हालत में ही फाड़ना और खाना शुरू कर देते हैं। ओह गॉड! मैंने सर पकड़ लिया। वो बड़ी कीमती और नायाब बिल्लियां थीं। जलाली साहब को उनसे खास उन्स था। मैंने तस्वुर की निगाह से वो निहायत सफाक तमाशा देखा। काले धब्बों वाले वो खौफनाक जंगली कुत्ते नर्मो नाजुक बिल्लियों पर झपट रहे थे, उन्हें चीर फाड़ रहे थे। हमला आवरों ने बुध की रात इस फार्म हाउस में जो दरिंदगी दिखाई वो यादगार थी। अब उस दरिंदगी में इन बिल्लियों वाले वाक़े का भी इजाफा हो गया था। ये बेमिसल सफाकी थी। जहां बेगुनाह मुलाजमाओं की इस्मत दरी की गई थी, वहां बेजुबान जानवरों को भी मुआफ नहीं किया गया था। 2 अफराद जान से गए और 1 दर्जन के करीब बेतरह घायल हुए और पुलिस अभी तक सिर्फ छापे ही मार रही थी। मेरे ख्याल में इमरान ने अच्छा ही किया था जो जलाली साहब को बिल्लियों वाले वाक़े से अभी तक बेखबर रखा था। ये इत्तिला उनके सदमे को शदीद तर करने के सिवा और क्या कर सकती थी। आजकल मेरे जहन में रह रहकर इब्रार सिद्दीकी का ख्याल भी आ रहा था। अगर उस चांदनी रात में वाकई उसी ने लकड़ी का बॉक्स झाड़ियों में फेंका था तो फिर वो उसकी खोज में वापस क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो इस भाग दौड़ में कहीं मारा ही गया हो। मुश्ताक की दर्दनाक मौत और दीगर संगीन वाकयात को अब चौथा रोज था। कोठी और फार्म हाउस पर अजीब सा सन्नाटा तारी था। भाग जाने वाले मुलाजिमों का खला पुर करने के लिए जलाली साहब काफी कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो 5-6 अफराद से ज्यादा का इंतजाम नहीं कर पाए थे। दर हकीकत यहाँ रौनुमा होने वाले वाकयात ने इर्द गिर्द के सारे इलाके में हिरास फैला दिया था और फार्म हाउस के लिए ज्यादातर मुलाजिम आसपास ही से मुहैया होते थे। हाँ, जलाली साहब एक अच्छी सिक्योरिटी कंपनी से मामला तय करने में कामयाब रहे थे। इस कंपनी ने जदीद असलहे से लैस कमोबेश 40 गार्ड्स फार्म हाउस को मुहैया कर दिए थे। इन गार्ड्स ने 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में फार्म हाउस की निगहबानी करना थी। इन लोगों के पास वॉकी टॉकी, सर्च लाइट्स, 2 पेट्रोलिंग गाड़ियां और इस तरह की दीगर सहूलतें मौजूद थीं। अब जलाली साहब अपनी जाती हिफाजत की तरफ से भी चौकस हो गए थे। पिछले दिनों में वो सिर्फ एक बार फार्म से बाहर गए थे। इस मौके पर गार्ड्स की एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल सवार उनकी शेवरले के साथ मौजूद रहे थे। मुझे अंदाजा हो रहा था
کہ عمران کے ذہن میں کچھ پک رہا ہے۔ وہ ظلم برداشت کرنے والا شخص نہیں تھا، اور یہاں ظلم ہوا تھا، خاص طور سے 2 بے بس عورتوں کو ایک ہی کمرے میں رات بھر بے آبرو کرنے والا واقعہ عمران کے ذہن کو مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ میں بھی اپنے طور پر بہت ذہنی بوجھ محسوس کرتا تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ بدھ کی رات جو خونی واردات ہوئی اس کی شروعات میری طرف سے ہی ہوئی تھی۔ مختار ملک سے میری لڑائی ہوئی اور وہ آنن فانن مارا گیا۔ حملہ آوروں نے یہاں جو کچھ کیا اس میں یقیناً مختار ملک کی موت کا غم و غصہ بھی شامل تھا۔ عمران اور میں اب بھی علیحدہ علیحدہ کمرے میں سوتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے عمران نے مجھے فون کیا، تابی تیار ہو جاؤ، کل ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ وہ کام کرنے کے لیے جو ابھی تک پولیس نہیں کر سکی۔ پولیس نہیں کر سکی؟ میں نے پوچھا۔ یار بڑی کمزور یادداشت ہے تمہاری۔ اسی کمزوری کے بارے میں پشتو فلموں کی مشہور ہیروئن مسرت شاہین نے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں لکھا تھا کہ جن قوموں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے ان پر ہر کوئی کاٹھی ڈال سکتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں جوڑ دیتے ہو۔ آج مسرت شاہین سے تحقیقی مقالہ لکھوا رہے ہو، کل کسی دانشور سے ڈانس کروا دو گے۔ تمہاری معلومات ناقص ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ خاتون ہیں، کسی نامعلوم مضمون میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے۔ علم الابدان کی ایسی تشریح کرتی تھی کہ لوگ سر دھنتے تھے۔ خیر چھوڑو اس موضوع کو، میں اس واردات کی بات کر رہا ہوں جو بدھ کی رات ہوئی۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ پوچھو کیا کرنے کا ارادہ نہیں۔ تمہیں کل شام کے بعد جلالی صاحب سے رخصت لینی ہے اور تیار رہنا ہے۔ وہ زبردست موڈ میں دکھائی دیتا تھا، مگر اس نے زیادہ بات نہیں کی اور فوراً ہی فون بند کر دیا۔ رات کوئی 3 بجے کا وقت ہوگا۔ میں کمرے میں اپنے فرشی بستر پر سو رہا تھا۔ اچانک نیند سے جاگ اٹھا، کچھ دیر بے حرکت لیٹا رہا، پھر اندازہ ہوا کہ موبائل فون کی مدھم گھنٹی کی وجہ سے آنکھ کھلی ہے۔ چندھیائی ہوئی نظروں سے اسکرین کو دیکھا اور مزید چونک گیا۔ آسٹریا کا نمبر تھا۔ یہ کال نصرت کے سیل فون سے تھی۔ ہیلو نصرت، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ ہیلو تابش بھائی، وہ بھی بالکل مدھم آواز میں بولی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم تو خیریت سے ہو؟ اتنی رات گئے فون؟ آپ بھول رہے ہیں جناب، یہاں بہت زیادہ رات نہیں ہوئی، صرف 12 بجے ہیں، تقریباً 3 گھنٹے کا فرق ہے ٹائم میں۔ وہ بدستور سرگوشیوں میں بول رہی تھی۔ پھر بھی آدھی رات تو ہو گئی ہے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یوسف بھائی اور چچا احمد تو چلے گئے ہیں، باجی آج میرے پاس اسپتال میں رہیں گی۔ یہاں اجازت تو نہیں ہوتی ہے ساتھ رہنے کی، لیکن بعض اوقات مل بھی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت باجی بھی ساتھ والے کیبن میں سو رہی ہیں۔ ہاں، کیسے فون کیا؟ بھائی جان آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات پر غور ضرور کرنا۔ نصرت جب تم بات بتاؤ گی تو پھر ہی غور ہو سکے گا نا۔ بھائی جان پتہ نہیں کہ مجھے یہ بات آپ سے کہنی چاہیے یا نہیں، لیکن اگر آپ کو برا بھی لگے تو مجھے چھوٹی بہن سمجھ کر معاف کر دیجیے گا پلیز بھائی۔ دیکھو تم خواہ مخواہ الجھا رہی ہو، میں تم سے کبھی ناراض ہوا ہوں اور نہ اب ہوں گا۔ تم جو بھی کہنا چاہتی ہو بے دھڑک کہو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ تابی بھائی بہت کچھ بدل چکا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ ابھی تک نہیں بدلے۔ آپ اب بھی وہی تابی بھائی ہیں جو باجی کو دیوانوں کی طرح چاہتے تھے، رات دن بس باجی کو سوچتے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے پروگرام بناتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے، اور اپنے اس یقین کی وجہ سے میرے اندر ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے تابی بھائی۔ پتہ ہے کیوں؟ تم اپنی بات مکمل کر لو، میں پھر جواب دوں گا۔ اس لیے تابی بھائی کہ میرے خیال میں آپ باجی سروت کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں جس میں وہ گلے گلے دھنسی ہوئی ہیں۔ باجی نے ایک ایسے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے جو اصل میں ان کا شوہر ہے ہی نہیں۔ میں سچ کہتی ہوں تابی بھائی جان، میں یوسف بھائی کو دیکھتی ہوں تو میرے گلے میں دھواں سا بھرنے لگتا ہے۔ آج کل بھی یوسف بھائی ہر وقت باجی کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، میری تیمارداری پر بھی بڑی توجہ دے رہے ہیں، روز گلدستے آ رہے ہیں، لیکن میں سب جانتی ہوں یہ باجی کے ساتھ بنائے رکھنے کی کوششیں ہیں، اور یہ کوششیں بھی بس اس وقت تک ہیں جب تک یوسف بھائی کا مطلب نہیں نکل جاتا۔ جس روز انکل فاروقی نے پراپرٹی ان کے نام کر دی، یا پھر انکل فاروقی کی آنکھیں بند ہو گئیں، یوسف بھائی نے کسی کچرے کی طرح باجی کو اٹھا کر اپنے گھر سے باہر پھینک دینا ہے۔ میری ہیرو جیسی باجی کی کوئی قدر نہیں انہیں۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ ہاں میں سن رہا ہوں۔ یوسف بھائی کے 2 چہرے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں باجی سروت کو بس ایک چہرہ ہی نظر آتا ہے، یا پھر نظر تو آتا ہے لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ وہ یوسف بھائی سے علیحدہ ہونے والا گناہ نہیں کریں گی، اور اگر کریں گی تو کسی نہ کسی صورت سزا پائیں گی۔ وہ جانتی ہیں کہ طلاق ان کے لیے ضروری ہے،
लेकिन वो इसको एक गाली की तरह समझती हैं। क्या अब कोई नई बात हुई है नुसरत? मैंने पूछा। रोज ही नई बातें होती हैं ताबी भाई, वो बदस्तूर सरगोशी में बोली। यूसुफ भाई ने अब यहाँ एक नई तफ्तीश शुरू की है। उन्हें शक पड़ गया है कि मेरे इलाज का खर्चा चचा अहमद नहीं कर रहे बल्कि कहीं और से हो रहा है। वो इस बारे में बाजी को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी वक्त तो लगता है कि वो अपने वालिद अंकल फारूकी को भी बाजी की तरफ से बदजन कर देंगे। ये बात तुम क्यों कह रही हो? परसों वो अंकल फारूकी से फोन पर बात कर रहे थे। इत्तिफाकन उनके एक दो फिक्रे मेरे कान में भी पड़े। वो अंकल से कह रहे थे कोई रिश्तेदार है सरवत का, शायद कोई कजन है, कभी कभी उसका फोन भी आता है। जवाब में अंकल फारूकी ने कुछ कहा। यूसुफ भाई बोले, कुछ भी यार डैडी, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम नुसरत का इलाज अच्छी से अच्छी जगह करा सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। तुमने ये सब कुछ सरवत को बताया? ताबी भाई, उनकी आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई है। जरा सी बात करूं तो डांट देती हैं, कहती हैं कि मुझे यूसुफ भाई में बस खामियां ही नजर आती हैं। मैं जवाब में कहती हूँ कि आपको खूबियां ही नजर आती हैं जो कहीं नहीं है। दरअसल ताबी भाई, बाजी के सारे मसलों की जड़ वो खौफ है जो उन्होंने लफ्ज़ तलाक से जोड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं, खुशकिस्मती से हमारे खानदान में तलाक का कभी कोई वाक़या नहीं हुआ। पिछले 40-50 सालों में हमारे करीबी अजीज़ों में शायद ही कहीं एक आध तलाक हुई हो। यही वजह है कि जब बाजी इस बारे में सोचती हैं तो उनको ये एक बहुत ही बुरा और गंभीर वाक़या लगता है। उन्हें गुनाह का एहसास होता है। इस एहसास ने एक जादू की तरह उन्हें जकड़ रखा है। मुझे लगता है ताबी भाई, सिर्फ आप बाजी को इस घेरे से निकाल सकते हैं। किसी वक्त तो मुझे लगता है कि आप बाजी के लिए और मेरे लिए भी एक मसीहा की तरह आए हैं। आपके आने से बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ ताबी भाई, बहुत कुछ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे बताओ नुसरत, मेरे बस में क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? आप कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है ताबी भाई। गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। ताबी भाई, एक औरत दूसरी औरत के दिल का हाल ज्यादा अच्छी तरह जानती है, और बाजी तो मेरी बहन है। मेरा दिल कहता है कि बाजी के दिल की गहराई में अब भी आपकी तस्वीर है। वो आपको सोचती हैं, लेकिन उनकी सोचों के गिर्द दुनिया और रस्म रिवाज के पहरे हैं। आपको याद है ना, चंद दिन पहले मैंने फोन पर आपको सालगिरह की मुबारकबाद दी थी। आपकी सालगिरह का दिन मुझे बाजी ने ही याद कराया था, लेकिन साथ ही कहा था कि मैं आपके सामने उनका नाम ना लूं। ये तो एक छोटी सी मिसाल है ताबी भाई, ऐसी और बहुत सी मिसालें हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। नुसरत, अभी तुम अपने जहन को इन फिक्रों में ना डालो तो अच्छा है। अपनी सारी तवज्जो अपनी सेहत पर रखो और हमें जल्द से जल्द भली चंगी होकर दिखाओ। वो बोली, आप बाजी को ठीक कर दें ताबी भाई, मैं वादा करती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। नुसरत, मेरे ख्याल में तुम बिल्कुल उलट बात कह रही हो। मैं समझी नहीं। मेरा ख्याल है कि जब तुम तंदुरुस्त हो जाओगी तो तुम्हारी बाजी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जरा तवक्कुफ से कहा। नुसरत, जहां तक मैंने नतीजा निकाला है, सरवत के वहम की बुनियादी तुम्हारी बीमारी है। उसने यूसुफ से अलहदा होने का सोचा और उन्हीं दिनों तुम्हारी बीमारी डायग्नोज हुई। उसके दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि उसकी गलत सोचों का बोझ तुम्हारी सेहत और जिंदगी पर पड़ा है। बस यही वो नफ्सियाती गुत्थी है नुसरत, जिसने सरवत को बेतरह उलझा रखा है। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि जब तुम ठीक हो जाओगी, सरवत की ये नफ्सियाती गुत्थी भी अपने आप खुल जाएगी। उसकी सोचों के सारे जकड़बंद टूट जाएंगे। फिर वो एक आज़ाद औरत की तरह सोचना शुरू कर देगी। वो मेरी बात खामोशी से सुनती रही। उसका अंदाज गवाह था कि वो मेरी बात को अहमियत दे रही है। मैं खामोश हुआ तो वो दबी आवाज में बोली, आपके पास बाजी का नया मोबाइल नंबर है? नहीं। अच्छा, मैं अभी आपको भेजती हूँ। आप किसी वक्त बाजी के नंबर पर भी बात किया करें। यूसुफ भाई परसों वापस चले जाएंगे, फिर बात करने में कोई हर्ज नहीं होगा। प्लीज अपनी इस बीमार छोटी बहन की ये बात मान लें, उनको फोन करें। इसी दौरान में खटपट की मध्यम आवाज आई। वो बोली, अच्छा मैं बंद करती हूँ, बाजी शायद जाग गई हैं। मैं बेवक्त जागा था और उसके बाद जिस तरह की गुफ्तगू हुई थी उसने नींद आंखों से उड़ा दी थी। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। पहरेदार बाउंड्री वॉल के साथ साथ गश्त पर थे। रखवाली के कुत्तों की आवाजों के सिवा तकरीबन सन्नाटा ही था। यूसुफ का किरदार अब वाज़ेह होता जा रहा था। वो सरवत को हर सूरत अपने साथ वाबस्ता रखना चाहता था। इसके साथ साथ वो अपने वालिद को भी सरवत की गैर मामूली हिमायत और तायीद से रोकना चाहता था। नुसरत ने जो कुछ बताया उससे यही अंदाजा हो रहा था कि वो अपने वालिद फारूकी साहब को उनकी बड़ी बहू के हवाले से बदजन करना चाहता है। उसकी होशियारी भी अयां हो रही थी। उसने फकत चंद दिनों में ये अंदाजा लगा लिया था कि नुसरत के इलाज के लिए रकम चचा अहमद नहीं दे रहे,
بلکہ کہیں اور سے مہیا ہو رہی ہے۔ ثروت کی تصویر میری نگاہوں میں گھومنے لگی۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت تھی، میرا عشق تھی، میرا وجدان، یقین، سب کچھ وہی تھی۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکتا تھا تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے بغیر میری زندگی کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ میں 4 برس تک یہ آس سینے میں کسی جوت کی طرح جگا کر زندہ رہا تھا کہ ثروت میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ آس پوری نہیں ہوئی تھی، وہ شادی شدہ ہو چکی تھی، لیکن اس صورتحال میں بھی ایک زبردست پھیر موجود تھا، اور اس پھیر نے مجھے ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس موڑ پر گہری تاریکی تھی، مگر تاریکی میں آس امید کی کچھ کرنیں بھی موجود تھیں۔ کیا اب بھی وقت میرے لیے پلٹ سکتا ہے؟ کیا اب بھی میں اور ثروت بیت جانے والے موسموں کو آواز دے سکتے ہیں؟ میں نے بڑی حسرت کے عالم میں سوچا، اور سینے میں فیروزاں آگ کچھ اور بھی تپش دینے لگی۔ میں اور عمران فارم ہاؤس سے نکلے۔ یہ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ ہم نے ایک مشترکہ عزیز کی شادی میں شرکت کا بہانہ بنا کر جلالی صاحب سے چھٹی لی تھی۔ گارڈز کی ایک گاڑی شیخوپورہ سے شاہدرہ تک جا رہی تھی۔ ہم اسی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ طریقہ تھا۔ اگر ہم اپنے طور پر سفر کرتے تو یہ اندیشہ موجود تھا کہ ہمارا پیچھا کیا جاتا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی۔ ہم شاہدرہ موڑ پر گارڈز کی جیپ سے اتر گئے اور ایک رکشے میں بیٹھ کر لاہور کے وسطی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاہور جگمگا رہا تھا، زندگی عروج پر تھی۔ ہم مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کے قریب سے گزرے۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں پہلی بار عمران سے ملا تھا۔ وہ مجھے جان لیوا مایوسی کے گھیرے سے نکال کر اپنے آشیانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ آج کی طرح تب بھی مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ آج بھی اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ ایک بندے کی دم میں نمدہ فٹ کرنا ہے۔ ان الفاظ کی تشریح میں اس سے پوچھتا ہی رہ گیا تھا۔ میری پینٹ کی جیب میں چھوٹے سائز کا لیکن ایک طاقتور پستول موجود تھا۔ عمران کی پنڈلی سے بھی ایک لوڈڈ پستول بندھا ہوا تھا۔ یہ دونوں ہتھیار عمران نے فارم ہاؤس کے اندر سے ہی حاصل کیے تھے۔ کیسے کیے تھے یہ اس نے نہیں بتایا۔ فارم ہاؤس سے تو عمران میری طرح پتلون قمیص میں ہی نکلا تھا، لیکن رکشے میں بیٹھنے کے بعد اس نے جیب سے ایک ٹائی نکالی اور نفاست سے باندھ لی۔ خیر ہے، آج کسی فلم ایکٹریس پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ بھائی اپنے یار کی شادی پر جا رہے ہیں، بن ٹھن کر جائیں گے۔ یہ بہانہ تو جلالی صاحب کے لیے تھا، اصل بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک عجیب کام کیا، اپنی سیاہ پتلون کی جیب میں سے ایک 9-10 انچ لمبا چاقو نکالا۔ اس چاقو کا دستہ پتلا لیکن مضبوط تھا۔ یہ چاقو اس نے اپنی ٹائی کے اندر کی طرف بنی پاکٹ میں اس طرح چھپا لیا کہ اسے سامنے سے دیکھنا ناممکن ہو گیا۔ اس نے تعریف طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بتاؤ، کسی بالی ووڈ فلم میں تم نے کسی ہیرو میں اس طرح کی ذہانت دیکھی ہے؟ میں واقعی متاثر ہوا ہوں۔ اچھا طریقہ ہے، میں نے کہا۔ یہ پتلے دستے والا چاقو واقعی ٹائی کا حصہ بن گیا تھا، میں نے کہا، لیکن اتنی زیادہ احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں ہماری خصوصی تلاشی ہونے والی ہے؟ تلاشی جیسی تلاشی؟ تم دیکھتے رہنا، ہر چیز ٹٹول لیں گے تمہاری۔ لیکن کون؟ ہمارے دوست، بڑے محتاط قسم کے لوگ ہیں۔ یار اب تو کچھ بتا دو، کیوں امتحان لینے پر تلے ہوئے ہو؟ میں نے عاجز لہجے میں کہا۔ اس نے اچھلتے کودتے رکشے میں میری صورت دیکھی اور بولا، چلو کیا یاد کرو گے، کس مہربان سے پالا پڑا ہے۔ ہم جاوا صاحب کے ایک اڈے پر جا رہے ہیں۔ جاوا کا اڈا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ ایک ڈان کو دوسرے ڈان کا ٹھکانہ معلوم نہ ہوگا تو کیا تم جیسے شریفے کو ہوگا؟ خیر، اب اتنے ڈان بھی نہیں ہو تم۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اندھیرے میں کوئی تیر چلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اندھیرے میں نہیں، اجالے میں، اور تیر بھی نہیں، توپ۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم جاوا سے ملتے رہے ہو؟ جاوا سے نہیں، لیکن اس کے ایک بڑے گرگے سے۔ سلطان نام ہے اس کا۔ خطرناک بندہ ہے، کچھ عرصے سے زیر زمین ہے، لیکن آج کل لاہور میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم آج اس کے ساتھ چائے پی سکیں گے، کہیں زیادہ ہی تیز چائے نہ ہو۔ تم بھی تو اب دودھ پتی کے مرحلے سے گزر چکے ہو، کتنی بھی تیز ہوئی جارج گورے سے تو تیز نہیں ہوگی۔ بڑی رمزیہ باتیں کر رہے ہو، اللہ ہی خیر کرے۔ میں نے سرد آہ بھری۔ یقیناً ہم کسی خطرناک کام سے جا رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی۔ اب خطرناکی میرے دل و دماغ پر کچھ زیادہ اثر نہیں کرتی تھی، خاص طور سے عمران کا ساتھ ہوتا تھا تو یہ سب کچھ ایک سنسنی خیز انجوائمنٹ کی طرح ہو جاتا تھا۔ رکشہ مال روڈ کے علاقے میں ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے جا کر رک گیا۔ عمارت کا مین گیٹ بند تھا، لان میں گھاس اگی ہوئی تھی اور اسے مدت سے کاٹا نہیں گیا تھا۔ کھڑکیاں دروازے بند اور فرش پر گرد و غبار تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ بلڈنگ عرصے سے بے آباد پڑی ہے۔
ہم عمارت کے اندر جانے کے بجائے سیدھے نکلتے چلے گئے تو مجھے شک گزرا کہ شاید عمران حسب عادت مذاق کر رہا تھا۔ ایک چکر کاٹ کر ہم مال روڈ کے بارونق علاقے کی طرف نکل آئے۔ مین سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ ایک شاپنگ پلازے کے نیچے ایک نیم تاریک سا پارکنگ لاٹ تھا۔ ہم ڈھلوان اتر کر پارکنگ میں داخل ہو گئے۔ پارکنگ کی زیریں منزل پر بھی کافی تعداد میں گاڑیاں موجود تھیں۔ اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ ایک لاری نما بس کے عقب میں پہنچ کر عمران نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر ایک چھوٹا سا دروازہ کھول کر بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہم ایک نیم تاریک کوریڈور سے گزرے۔ یہاں بھی زیادہ صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دروازے کے سامنے کھڑے ایک ہٹے کٹے شخص نے ہمیں کڑی نظروں سے دیکھا اور بولا، کس سے ملنا ہے؟ سلطان چٹے سے کہو تمہارا باپ ملنے آیا ہے۔ عمران نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ ہٹے کٹے شخص کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ باپ کا مطلب باپ ہی ہوتا ہے، بیٹے کی ماں کا قسم۔ جاؤ اسے بتا دو، وہ سمجھ جائے گا۔ ہٹا کٹا شخص جز نظر آیا۔ کبھی تو لگتا تھا کہ وہ عمران پر پھٹ پڑے گا، کبھی خوفزدہ نظر آتا تھا۔ اس کے کندھے سے ریوالور جھول رہا تھا۔ عمران کو اور مجھے سر تپا دیکھتا ہوا وہ دروازے کی دوسری طرف چلا گیا۔ بہرحال جاتے ہوئے وہ دروازے کو دوسری طرف سے مکفل کر گیا تھا۔ اس کی واپسی قریباً 5 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران میں عمران سگریٹ پھونکتا رہا اور میں موبائل فون پر میسج وغیرہ چیک کرتا رہا۔ ہٹا کٹا شخص اب قدرے مروب اور مؤدب نظر آ رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ عمران دانش۔ ابو سلطان چٹا، عمران نے کہا۔ آئیے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور ہمیں راستہ دیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی مگر خاصی صاف ستھری تھی۔ قالین بچھا ہوا تھا۔ ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا تھا۔ چند قدم آگے گھنگریالے بالوں والا ایک کرخت صورت مکرانی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جدید آٹومیٹک رائفل تھی۔ ساتھ میں ایک درمیانی عمر کا فربا اندام شخص نظر آتا تھا۔ وہ بھی شکل سے جرائم پیشہ لگتا تھا۔ سوری، اس نے کہا اور عمران کی جامہ تلاشی شروع کر دی۔ عمران کی پنڈلی سے لگا ہوا پستول نکال لیا گیا۔ بعد ازاں میری تلاشی ہوئی اور میرا ٹیڈی پستول بھی ادھیڑ عمر شخص کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ یہ دونوں ہتھیار واپسی پر آپ کو مل جائیں گے، اس نے کہا۔ ہم آگے بڑھے۔ 15-20 قدم آگے ایک 5-6 فٹ چوڑا ساگوانی دروازہ تھا۔ یہاں 2 مسلح افراد نے پھر ہماری تلاشی لی۔ اس مرتبہ ہمیں موبائل فون سے بھی محروم کر دیا گیا۔ سوری کے لفظ سے شروع ہونے والی یہ تلاشی خاصی باریک بینی سے کی گئی۔ پنڈلیاں اچھی طرح ٹٹولی گئیں اور جوتوں کو بھی شک کی نظروں سے دیکھا گیا۔ عمران کا چہرہ تمتما رہا تھا لیکن وہ باوجود خاموش تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ عمران کی ٹائی ابھی تک اس تلاشی سے محفوظ تھی۔ میں نے غور کیا اور اندازہ ہوا کہ عام طور پر سخت سیکیورٹی چیکنگ والی جگہوں پر بھی ٹائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ عمران کی یہ ایجاد قابل غور تھی۔ ہم ایک وسیع کمرے میں داخل ہوئے اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہم تو اسی 2 منزلہ بلڈنگ کے اندر آ گئے ہیں جو باہر سے مکفل اور بالکل بے آباد نظر آ رہی تھی۔ یہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے سرگوشی کی۔ آج کل ہر کام بیک ڈور سے ہو رہا ہے۔ اسے بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں جگر۔ بظاہر اجاڑ نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے مکمل آباد تھی۔ ایک لمبا تڑنگا گن مین قالین پوش راہداری میں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ہمیں ایک گول کمرے کے سامنے لے آیا۔ کمرے کا خوبصورت ساگوانی دروازہ بھی گولائی میں تھا۔ گن مین کی دستک پر جس خوبرو لڑکی نے دروازہ کھولا وہ بھی سرتپا خوبصورت گولائیوں کا مجموعہ تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یقیناً عمران کو بھی حیرت ہوئی ہوگی۔ یہ لڑکی مشہور انڈین فلم سٹار کرشمہ کپور تھی یا پھر اس کی ہو کاپی تھی۔ آئیے جی، اس نے اپنے نیم اوریاں جسم کی نمائش کرتے ہوئے بازو لہرایا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ بیڈ نما صوفے سے ایک چوڑا چکلا شخص اٹھا۔ لال پری کے نشے سے اس کی بڑی بڑی ڈراؤنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ چند سیکنڈ تک عمران کو گھورتا رہا، پھر پرتپاک انداز میں بولا، اتنی دیر کہاں رہے ہو ہیرو صاحب؟ مدت بعد شکل دکھائی ہے۔ تم بھی تو کتے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھے۔ عمران نے جان بوجھ کر غلط محاورہ بولا۔ دونوں نے زوردار مصافحہ کیا۔ شاید وہ عمران سے معانقہ بھی کرنا چاہتا تھا لیکن عمران کنی کترا گیا۔ اس کی وجہ عمران کی ٹائی بھی ہو سکتی تھی۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈراؤنی آنکھوں میں چوڑے تھوبڑے والا یہی شخص جاوے کا گرگا سلطان چٹا ہے۔ سلطان چٹے نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ عمران بولا، یہ میرا دوست تابش ہے، یہ بھی تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتا تھا۔ خوش آمدید، ویلکم۔ سلطان نے مجھ سے بھی ہاتھ ملایا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ کی سختی سے آشنا کرنے کی کوشش کی لیکن جو ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا وہ بھی کچھ کم پتھریلا نہیں تھا۔ کرشمہ کپور ایک طرف خاموش و مؤدب کھڑی تھی۔ جمناسٹک کرنے والی لڑکیوں کی طرح اس کی ٹانگیں اور بازو لباس سے بے نیاز تھے۔
بیڈنما صوفے کے قریبی مساج آئل اور تولیہ وغیرہ پڑا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری آمد سے تھوڑی دیر پہلے سلطان چٹا کرشمہ کپور کے نرم و نازک ہاتھوں سے اپنے کھردرے پنڈے کی مالش کروا رہا تھا۔ سلطان چٹا کتنا بھی بڑا بدماش سہی، مگر اتنا بڑا نہیں تھا کہ کرشمہ کپور اس کی مٹھی چاپی کرتی پائی جاتی۔ اس بات کو دوسرے انداز میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کرشمہ کپور کی مارکیٹ ویلیو کتنی بھی کم ہو گئی تھی، مگر اتنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ سلطان چٹے جیسے گرگے کی خلوت میں پائی جاتی۔ یہ یقیناً اس کی ہم شکل تھی۔ ذرا غور سے دیکھنے پر کرشمہ اور اس لڑکی کے خد و خال میں کچھ فرق بھی نظر آتا تھا۔ عام طور پر مشہور فلمی ستاروں کے 2-4 ڈپلیکیٹ بھی ان کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اصل اداکاروں سے کافی مماثلت رکھتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی ان میں سے ایک تھی۔ سلطان نے کہا، ہاں جی، یہ تابش صاحب مجھ سے ملنے کا شوق کیوں رکھتے ہیں؟ لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ اس کو فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے، اور تمہارا باس تو بڑے بڑے نکموں کو ہیرو بنا دیتا ہے۔ تابش تو شکل کا بھی اچھا بھلا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں، ایڈوانس لے کر بھول جاتا ہے، ریل گاڑی کی طرح کبھی وقت پر نہیں پہنچتا، سمجھو فلم سٹاروں کی ساری شرائط پوری کرتا ہے۔ وہ زہریلے انداز میں مسکرایا۔ مسخری نہ کرو تو اچھا ہے، ٹائم تمہارے پاس بھی زیادہ نہیں ہوگا اور میرے پاس بھی کم ہے۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں، مجھے پتا ہے تم جیسے لوگ مرنے کے بعد بھی سنجیدہ نہیں ہوتے، ان کے تھوڑے بہت دانت ضرور نظر آتے رہتے ہیں، لیکن اتنا عرصہ تم رہے کہاں ہو، اور تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں یہاں ملوں گا؟ بس انڈیا میں تھا، ایک لونڈیا کے چکر میں۔ اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو راہ کے بجائے موٹر وے ہوتی ہے۔ چیتا کتے کی بو کافی دور سے سونگھ لیتا ہے۔ وہ پھر زہر خند انداز میں بولا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتا کتے کی بو سونگھ لیتا ہے؟ تم نے آدھی بات درست کہی ہے، چلو تمہارے جیسے کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے۔ سلطان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں اب یہاں سے نکلنے ہی والا تھا، مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا کیا خدمتیں ہیں تمہارے پاس؟ اچھا کھانا، شراب، لونڈیا، اور اگر کوئی پیچھے لگا ہوا ہے اور 1-2 راتیں یہاں گزارنا چاہتے ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں لونڈیا کے بجائے ایک لونڈے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہارا وہ لمبو ساتھی، کیا نام ہے اس کا؟ نادر ڈی ڈی یا نادر ٹی ٹی؟ نادر ٹی ٹی نے کیا کر دیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہی تو پتا کرنا ہے، عمران نے اطمینان سے کہا۔ سلطان کچھ دیر گہری نظروں سے عمران کو گھورتا رہا، پھر اس نے کرشمہ کپور کی طرف دیکھ کر چٹکی بجائی۔ نیتو، جاؤ نادر کو بلاؤ یہاں۔ نیتو اپنی کمر کو بل دیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ دیوار پر شاندار LCD موجود تھا، کوئی انگلش فلم چل رہی تھی۔ فٹ بال میچ کے دوران میں بار بار تالیوں کی آواز گونجتی تھی۔ سلطان کے سامنے میز پر 3 سیل فون پڑے تھے۔ گاہے بگاہے کسی فون میں وائبریشن بھی ہو جاتی تھی، مگر سلطان کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ سلطان کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ چٹانی جسم کا مالک ایک خطرناک صورت بدماش تھا، خاص طور سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھنے والے کو ہراساں کرتی تھیں۔ عمران اور سلطان ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ان کی گفتگو سے ظاہر تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ہم پیشہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کی 2-4 دھواں دار ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ سلطان نے 3 فرینچ گلاسوں میں انڈین بیئر اونڈیلی۔ سلطان اور عمران تو غٹاغٹ پی گئے۔ میرا گلاس وہیں دھرا رہا۔ چند منٹ بعد خوبرو نیتو پھر کمر لچکاتی آ گئی۔ اس نے شاید اپنی آنکھوں کا رنگ کرشمہ کپور سے ملانے کے لیے نیلے لینزز لگا رکھے تھے۔ نیتو کے عقب میں ایک دراز قد شخص چلا آ رہا تھا۔ اس کا قد یقیناً 6.5 سے نکلتا ہوا تھا۔ جسم اکہرا لیکن مضبوط تھا۔ اس نے گہرے رنگوں کی پینٹ قمیص پہن رکھی تھی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں عمران کو سلام کیا۔ عمران نے جواب دیا۔ سلطان کی ہدایت پر یہ نادر نامی شخص ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے نادر کی آنکھوں میں دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے اچانک کہا، پچھلے بدھ کی رات 10 بجے کے بعد تم کہاں تھے نادر؟ نادر کے سانولے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ اس نے تعجب سے پہلے اپنے باس سلطان اور پھر عمران کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نادر نے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ تم میری بات کا جواب دو نادرے، اور دیکھو بالکل سچ بولنا۔ جھوٹ بولو گے تو مجھے پتا چل جائے گا، اور پھر جو کچھ ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ سلطان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تم پولیس میں بھرتی نہیں ہو گئے ہو؟ بالکل تھانے داروں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ اگر حکم کرو تو ہم دونوں نیچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ تم اچھی طرح تفتیش کر سکو۔ سلطان کے لہجے میں گہری کاٹ تھی۔ ضرورت پڑی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، کم از کم تمہارے اس نادرے کے ساتھ تو ضرور ہو سکتا ہے۔ تمہیں شبہ کیا ہے؟ شبہ تو بہت سے ہیں سلطان جی،
فی الوقت میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بدھ کی رات تمہارا یہ چمچہ کہاں تھا؟ سلطان چٹے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے بولا، تم بدھ کی رات کہاں تھے نادر؟ نادر کی پیشانی پر لکیروں کا جال سا ابھرا۔ وہ کچھ دیر تک سوچ کر بولا، بدھ کی رات کو تو فیروزہ بائی کی کوٹھی پر پروگرام تھا، چھوٹے وزیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، میں آپ کے ساتھ ہی تھا۔ سلطان نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، بدھ کی رات کو تو فیروزہ بائی کی چھوٹی بیٹی کا پہلا مجرا تھا، بڑے ہلے گلے والی محفل تھی، میں اور نادر وہیں تھے، صبح 3 بجے کے قریب واپسی ہوئی تھی۔ 3 کہاں جی، 4 ساڑھے 4 کا وقت تھا، نادر نے کہا۔ لیکن بات کیا ہے؟ نادر نے کسی کی ماں بہن کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ سلطان خشک لہجے میں بولا، کسی کی ماں بہن والا معاملہ بھی ہے، لیکن یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سے کہو اپنی قمیص اتارے۔ کیا مطلب؟ یار، فرانسیسی تو نہیں بول رہا؟ نہ ہی فرانسیسی گلاس میں بیئر پینے سے کوئی فرانسیسی بولنے لگتا ہے، اس سے کہو قمیص اتارے۔ نادرہ کی آنکھوں میں چنگاریاں نظر آنے لگیں، سلطان کی آنکھیں بھی کچھ اور ڈراؤنی ہو گئیں۔ وہ بولا، دیکھو ہیرو، تم ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، اس وقت تم میرے ڈیرے پر ہو، تمہیں برداشت کر رہا ہوں، برداشت کا زیادہ امتحان نہ لو۔ معاملہ بتاؤ کیا ہے؟ معاملے کا پتہ تو قمیص اتارنے سے ہی چلے گا، اس لمڈھینگ سے کہو قمیص اتارے۔ عمران کا لہجہ حیران کن حد تک بے باک تھا۔ نادرے کو دوسری بار چمچے کا خطاب ملا تھا، وہ بھڑک اٹھا، ایک قدم آگے آ کر بولا، اتار دیتا ہوں قمیص، کہو تو پینٹ بھی اتار دیتا ہوں، کیا کیا دیکھنا ہے تم نے؟ بڑے بے غیرت ہو، اپنی اس ہمشیرہ کرشمہ کپور کے سامنے ہی سب کچھ دکھا دو گے؟ عمران اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ عمران کا خطرناک انداز دیکھ کر سلطان چٹا ایک دم عمران کے سامنے آ گیا۔ ایک منٹ، سلطان نے اپنے بے پناہ طیش کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ عمران پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دراز قد نادرہ وہیں ساکت کھڑا رہا، اس کا سانولا سلونا چہرہ مختلف رنگ بدل رہا تھا۔ سلطان چٹے کے محتاط انداز سے صاف آیا تھا کہ اس سے پہلے عمران سے اس کا واسطہ پڑ چکا ہے اور اسے پتا ہے کہ عمران کس ٹائپ کا بندہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بات کو بڑھنے سے روکنا چاہتا تھا۔ اس نے دھیمے انداز میں نادرے کو مخاطب کیا اور بولا، کوئی بات نہیں نادرے، یہ مہمان ہے اپنا، چل کر ہمارے پاس آیا ہے، تو کون سی لونڈیا ہے، مان لے بات اس کی۔ نادرہ کچھ دیر خشم کی نظروں سے عمران کو تکتا رہا۔ کچھ دیر کے لیے تو لگا کہ وہ سلطان کی بات بھی نہیں مانے گا اور اچانک عمران پر حملہ کر دے گا۔ مجھے اپنے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی۔ یہاں ہمیں مار کر دفن کر دیا جاتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ یہ عمران ہی تھا جو جنگلی جانوروں کی طرح اس کچھار میں گھسا تھا اور اب بڑے اطمینان سے کشیدگی بڑھا رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد نادرے نے اپنا ہاتھ قمیص کی طرف بڑھایا، پہلے اسے پتلون کے اندر سے کھینچا، پھر بٹن کھول کر اتار دیا۔ بنیان بھی اتارو، عمران نے تحکم سے کہا۔ اس نے بنیان بھی اتار کر پھینک دی۔ LCD پر چلتی ہوئی فلم میں تالیوں کی زوردار آواز گونجی، یوں لگا جیسے یہ تالیاں نادرے کے بنیان اتارنے پر بجائی گئی ہوں۔ عمران اٹھا، ٹیوب لائٹس کی روشنی میں اس نے گھوم پھر کر نادرے کے جسم کا معائنہ کیا۔ اس کا سانولا جسم جیسے فولادی سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، کمر پر ایک ٹیٹو بھی دکھائی دیتا تھا۔ عمران نے نادرے کی پتلون کے دونوں پائنچے پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچے اور گھٹنوں تک اس کی پنڈلیوں کا معائنہ بھی کیا۔ ایک دم مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی زرینہ نے بتایا تھا کہ رخشی نے درازقد پٹھان کی زبردست مزاحمت کی تھی۔ رخشی کے ناخنوں میں اس کے گوشت کے ریزے بھی تھے۔ عمران شاید یہی ثبوت دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن یہ ثبوت یہاں موجود نہیں تھا۔ عمران واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پہن لو قمیص، اس نے نادر ٹیٹی سے کہا۔ وہ غصیلی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر قمیص بنیان پہننے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہمیں بھی بتاؤ تھانے دار صاحب، یہ کس چیز کی تفتیش ہو رہی ہے؟ سلطان نے سخت طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی چیز کی جو تم جلالی کے فارم ہاؤس میں ڈھونڈتے پھر رہے ہو اور جس کی خاطر تم نے بدھ کی رات فارم ہاؤس میں خون خرابہ کیا ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری سمجھدانی اتنی چھوٹی نہیں، تم گھنے بن رہے ہو۔ جو کچھ تم اور تمہارا باس جاوا فارم ہاؤس میں کر رہے ہو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اپنے ایک بندے کی اتفاقیہ موت کا بدلہ لینے کے لیے تم نے فارم ہاؤس پر جو قیامت ڈھائی ہے اس کا حساب بھی دینا ہوگا تمہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تم ثبوتوں کے بغیر ایک بیکار بات کر رہے ہو ہیرو۔ اس طرح تو کسی پر کوئی بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ منگل کے روز سبزی منڈی میں جو بم دھماکہ ہوا ہے وہ تم نے کیا ہے۔ تمہارا باس جان محمد بھی تمہارے ساتھ تھا اور اس سے پہلے کوپر روڈ پر مارے جانے والے 3 پولیس اہلکار بھی تمہاری ہی گولیوں سے چھلنی ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ہوائی باتیں نہیں کروں گا،
सबूत दूंगा, और जब सबूत आ जाएगा तो फिर तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं रहेगा और ना ही किसी रियायत की तवक्को रखना। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम जैसों से रियायत मांगूं, और तुम उतनी बड़ी बात करो जितना तुम्हारा मुंह है। ज्यादा वजन उठाने से बंदा कभी कभी वजन के नीचे भी आ जाता है। इसका फैसला वक्त करेगा सुल्ताने, और ये बात अपने गुरु जावे को भी बता देना। जलाली की तरफ आओगे तो सामने मुझे खड़ा पाओगे। छोटे मोटे कामों के लिए हम जावा साहब को तकलीफ नहीं दिया करते। बाकी तुमने अच्छा किया कि बता दिया कि अब तुम जलाली के चौकीदार हो। सुल्तान ने कहा, फिर जरा वक्फा देकर बोला, तुम चलकर यहाँ आए हो, तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, वरना बहुत से लोग यहाँ आने के बाद कहीं जाने के काबिल ही नहीं रहते। मैं अब भी तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुध की रात को अगर किसी फार्म हाउस में कोई वारदात शारदात हुई है तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। बुध की रात तुम फेरोजाबाई के बालाखाने में थे और वहां नोटों की गड्डियां छत वाले पंखों में मार रहे थे। इमरान ने उसकी बात काटते हुए तंजिया लहजे में कहा, ये किस्सा चहार दरवेश किसी और को सुनाना सुल्ताने। तेरे जैसे वारदातिये वारदात की रात को भूत परेत बन जाते हैं। एक ही वक्त में दो दो तीन तीन जगहों पर पाए जाते हैं। ऐसे भूत परेतों को डंडे मार मार कर एक ही कालिब में घुसाने का फन मुझे आता है। सुल्तान चट्टे का चेहरा एक बार फिर गुस्से से अंगारा हो गया। उसने चुटकी बजाई और ग्रांडियल गनमैन से कहा, इन दोनों थानेदारों को इज्जत से बाहर ले जाओ। इनके सितारे गर्दिश में आ गए तो बड़ी मिट्टी पलीद होनी है इनकी। इमरान कुछ देर तक सुल्तान चट्टे की ड्राउनी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, फिर बोला, ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन अगली मुलाकात भी जल्द ही होगी।